تو یہ انتہائی بچکانہ بات ہے کہ عمران خان کی زندگی کو یا صحت کو جیل کے اندر خطرہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب کی ہمشیرہ جب ملنے گئی تھیں ان دنوں یہی شور بچا ہوا تھا نا، یہ فساد پھیلانے کی کوششیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی ان کا تو سب کچھ دین ایمان ہی پیسہ ہے نا، اس کے لیے یہ انسانوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اسلام کو بیچتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی طبیعت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پورے ملک میں ایک بحث جاری ہے، اور جو حقائق سامنے آئے ہیں حکومت نے جو بتائے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان پر شبہ کیا جائے یا شک کیا جائے، کیونکہ ہر قیدی حکومت کے جب تحویل میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے، تو وہ حکومت کی ذمہ داری بن جاتا ہے، لائبلٹی ہوتا ہے وہ۔ تو کوئی بھی حکومت یا نظام اس طرح کا، یعنی جس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، جس طرح کا جھوٹا فساد پھیلایا جا رہا ہے، اس طرح کی یعنی حقیقت کی دنیا میں کوئی حکومت اس طرح سوچ بھی نہیں سکتی کہ اپنے ہی تحویل میں آیا ہوا ہے قیدی اور اس کو کسی طرح کا وہ کوئی جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ تو پھر نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں رہ جاتا، الزام کس پہ لگائیں گے آپ؟ تو یہ انتہائی بچکانہ بات ہے کہ عمران خان کی زندگی کو یا صحت کو جیل کے اندر خطرہ ہو سکتا ہے۔ بالکل نہیں، جیل بالکل ہی محفوظ جگہ ہے۔ اچھا، لیکن اب حکومت، یہ کچھ خبریں ابھی آئی ہیں جو بہت اچھی خبریں ہیں کہ خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو ایکسیس دینی چاہیے، اور کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ غور و فکر شروع ہو گیا ہے، اور شاید یعنی ایک آدھ دن میں ہم یہ خبر پڑھ لیں کہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کر لیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اسی غلط فہمیوں، جھوٹی خبروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی واضح پوزیشن نہیں ہوتی، اگر حکومت اپنی واضح پوزیشن نہیں دے گی تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ ایک سپیس آئے گا اور اس کو افواہیں جو ہے فل کرتی ہیں۔ لہٰذا بہت، یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ خان صاحب کی زندگی اور صحت کے حوالے سے یہ جو اس وقت شور بچا ہوا ہے، یہ کچھ 26 دفعہ پہلے مچ چکا ہوا ہے۔ اسی جیل میں کچھ عرصے پہلے، یہی 3-4 مہینے پہلے شور بچا ہوا تھا کہ خطرہ ہو گیا، ملوایا نہیں جا، پھر اس کے بعد پھر ملوایا، جب حکومت نے ملوا دیا تو پھر باہر آ کے سارے کرنے لگے ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے خان صاحب کی ہمشیرہ جب ملنے گئی تھیں ان دنوں یہی شور بچا ہوا تھا نا کہ بس خان صاحب کی زندگی کو خطرہ، صحت کو خطرہ، لیکن جب ان کی ہمشیرہ مل کے آئی انہوں نے باہر آ کے کہا کہ نہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو جھوٹا فساد پروپیگنڈا پھیلانے والے لوگوں کا مقصد فوت ہو گیا۔ یہی اب بھی ہونا چاہیے۔ جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو خطرہ ہے، بانی پی ٹی آئی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اتنی ہی جلدی بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کروانی چاہیے ان کے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ، ان کی اپنی اہل خانہ کے ساتھ۔ وہ آ کے باہر بتائیں جیسے پہلے بتایا تھا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، وہ آ کے باہر آ کے بتائیں کہ خان صاحب ٹھیک ہے۔ تو یہ جھوٹا فساد اور یہ جو کوششیں کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ پھر ان کا جواب یہی ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کا جواب سچ کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں۔ تو یہ اچھا ہے کہ ان کی، اچھا دوسری بات یہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کی آنکھ کی بیماری، یہ بیماری اگر کسی مریض کو ہو تو اس کو تو 3 سال لگ سکتے ہیں مکمل صحت مند ہونے میں، اور وہ 3 سال جو ہے وہ مریض اگر ہاسپٹل میں رہے تو اسے رہنا چاہیے۔ اب یہ تقاضا پی ٹی آئی کی ڈاکٹرز کی ٹیم کی طرف سے، یہ یعنی آپ یوں کہیے تجاویز یا یہ مثالیں سامنے آئی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی فائنل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ کیا خان صاحب فائنلی اس بات پہ مان جائیں گے کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ کچھ سال وہ کسی ہسپتال میں شفٹ ہو جائیں یا بنی گالہ شفٹ ہو جائیں؟ کیا وہ یہ بات مان جائیں گے؟ کیا حکومت اس بات پہ رضامند ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا سب کو انتظار ہے کہ یہ معاملہ آخر کس طرف جاتا ہے۔ لیکن میں یہ گزارش بار بار کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جھوٹی خبر کو پکڑنا انتہائی آسان ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ سب سے زیادہ جھوٹی خبر سے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ کسی بھی سیاسی لیڈر کی زندگی، موت، صحت کے حوالے سے کوئی افواہ سنیں تو خدا را تحقیق کرنا اپنا فرض سمجھیں، اس کو ریلائبل نیوز فورمز پہ جا کے دیکھیے۔ طبیعت کے حوالے سے افواہیں، سازشیں، باتیں بیکار کی، یہ فساد پھیلانے کی کوششیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ افغانستان میں جو اس وقت ڈاکوؤں کی حکومت ہے، ظاہر ہے وہ اب ڈاکوؤں کے اندر ایک لڑائی پڑ گئی ہے، اور وہ لڑائی جو ہے وہ مغربی پریس میں بھی، یہاں یورپ میں بھی بہت دن رات افغانستان کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی بات زیر بحث آتی ہے کہ وہاں ڈاکوؤں کے جو 2 گروہ ہیں افغانستان میں، ایک کابل بیٹھا ہے قبضہ کر کے، دوسرا قندھار بیٹھا ہوا ہے۔ قندھار والا جو ہے ہیبت اللہ گروپ، وہ ہیں زیادہ سخت گیر اور تشدد اور دہشت گرد، اور یہ جو یعنی چھٹے ہوئے جو اصل ٹیررسٹ ہیں وہ اس گروپ میں ہیں،
دوسرا کابل والا جو گروپ ہے وہ ذرا ماڈریٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو مثال کے طور پہ پڑھانے کی اجازت ہونی چاہیے، ہے وہ غدار گروپ یہ بھی نہیں مانتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ڈاکو کیا ہوتے ہیں، یہ مذہب کا نام لیتے ہیں، نام مذہب کا لیں گے، نام اسلام کا لیں گے، لیکن ڈاکہ ماریں گے پورے ملک کو، یعنی ڈاکہ مار کے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے اور جہالت کو مسلط کر دیا۔ یعنی ان کا تصور یہ ہے، وہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ اسلام میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں، ہم نہیں دیں گے، اپنی جہالت کو پورے معاشرے پر ٹھوس دیا اور نام اس کو اسلام کا دیتے ہیں۔ ناجائز اسلحہ، ناجائز حکومت، لوگوں کو لوٹنا، برباد پوری کی پوری قوم، ان کے بچے گردے بیچیں، جگر بیچیں۔ آپ اندازہ لگائیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ 11 سال کی بچی، ان کے ایک وزیر نے 11 سال کی بچی سے شادی کر لی اس لیے کہ پاکستان سے مہاجرین گئے تھے، ان کو سرکاری گھر دینا تھا۔ یہ خبر سوشل میڈیا کی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو بنیادی طور پہ وہ ایک بہت مطلب افغانستان میں جو حالات ہیں وہ اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک نیا دہشت گردی کا ایک آنے والا طوفان، وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ پاکستان ہی ہے جو اگر دنیا کھڑی ہو جائے، اور پاکستان ہی ہے جو وہاں پہ زمین پہ کارروائیاں کر کے، اور پروفیشنل فوج رکھتا ہے اور وہ کارروائیاں کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کی یا ناکام بنانے کی، یا اس دہشت گردی کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان، اگر دنیا اس کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری اکانومی، اب ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے کو اٹیک کرے گا، وہ تو پھر ہم اس کو جواب دینے پہ مجبور ہیں، وہ تو دیں گے۔ باقی ظاہر ہے کہ کوئی اور ٹیررزم کی کوشش کرے گا، اس کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر کہ افغانستان پورے میں ایک مطلب جس کو آپ کہتے ہیں کنگھی پھیر دینا، یعنی آپ اس کو دیکھیں پورا کہ دہشت گردی، اس کے لیے وہ دنیا اگر ساتھ آ جائے، پاکستان کے بڑی طاقتیں آ جائیں، امریکہ آ جائے، چین آ جائے، تو پھر اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے، ورنہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بارڈرز کو ہی بس سکیور بنائیں، کیونکہ افغانستان کے تو آگے مستقبل میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی وہاں پہ اگر ان دونوں کی لڑائیاں، یعنی آپس میں یہ دو ڈکیت، جو طالبان ڈکیت جو بیٹھے ہیں افغانستان میں، کندھار والے ڈکیت اور کابل والے ڈکیت، ان ڈکیتوں کی اگر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ کب تک چلیں گی، اور اس میں لوگ کس تک پسیں گے؟ کیا افغانستان میں پھر دوبارہ سے وہی ہوگا کہ آدھے افغانستان پہ کسی کی حکومت ہے، باقی کسی کی ہے، اور پھر راجواڑے بنے ہوئے ہیں؟ کیا واپس اس طرف افغانستان جا رہا ہے؟ سو یہ ہیں پریشان کن سوال، اور افغانستان میں جب تک یہ بے چینی رہے گی اور اس طرح کے ڈاکو رہیں گے، پورا خطہ اس سے متاثر رہے گا۔ یہ دہشت گرد جو افغانستان میں بیٹھے ہیں، یہ چینیوں کو چین سے نہیں بیٹھے دیں گے، یہ دنیا بھر دیکھیں جی، کارپوریٹ ورلڈ ہو یا سرمایہ دارانہ نظام میں جو بھی کمپٹیشن ہوگا، دہشت گرد وہاں پہ ایک پارٹی کے ساتھ دوسرے کے خلاف استعمال ہو جائیں، تو یہی جو دہشت گرد ہیں افغانستان میں بیٹھے، یہ چینیوں کے خلاف استعمال ہو جائیں گے، یہ امریکیوں کے خلاف بھی استعمال ہو جائیں گے، یہ ہمارے خلاف تو استعمال ہو ہی رہے ہیں۔ یہ کسی، یعنی ان کا تو سب کچھ دین ایمان ہی پیسہ ہے نا، اس کے لیے یہ انسانوں کو کچھ نہیں سمجھتے، اسلام کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو افغانستان پہ یہ مسلط یہ جو گروہ ہے، اس کا اگر مقابلہ کرنا ہے اور یہاں پہ دہشت گردی کی جو جڑیں ہیں اگر انہیں ختم کرنا ہے، تو پاکستان کو، دنیا کو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرے، اور اس کے بعد یعنی اس خطے میں ایک ڈیسائسو ایکشن ہو۔ اور یہ اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے، یہ تو صرف یعنی چند مہینوں، چند ہفتوں میں کرنے کے بعد پھر اصل جو ہے وہ نظریاتی جو ایک لڑائی ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے اب اس طرف کوئی ایسا سنجیدہ کوشش بدنصیبی سے دکھائی نہیں دیتی۔